السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ معزز سامعین و عزام، میرے ہم اثر ساتھیوں، آج کل ایک مدعا بہت زوروں پر چل رہا ہے کہ مرتد کو سمجھایا جا رہا ہے، ایتھسٹ کے ساتھ ڈیبیٹ ہو رہا ہے، لیکن کیا یہ اسلام اصول کے حساب سے صحیح ہے؟ کیا صحابہ کرام نے اس عمل کو کیا ہے؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مرتد کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے سامنے ایک پورا قانون رکھا ہوا ہے، ہر چیز کے لیے قانون ہے۔ کافر کو آپ سمجھا سکتے ہیں، کافر کے لیے ایک حجت ہے، آپ ہر مذہب کو سمجھا سکتے ہیں، لیکن مرتد کو سمجھانے کو حکم نہیں ہے۔ آج اسی بات کو لے کر میں آپ کے درمیان میں حاضر ہوا ہوں تاکہ اس مسئلے کو اللہ اور رسول کی روشنی میں، اللہ اور رسول کے حکم کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہاں پر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگوں نے ایک پلان کیا، مشرکین نے ایک پلان کیا کہ ہم ایک کام کرتے ہیں، 15-20 کی ٹولی مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور دن میں اسلام قبول کریں گے اور شام میں وہ اسلام سے باہر نکل جائیں گے۔ یہ انہوں نے پلان بنایا اور اس طرح ہی عمل کیا کہ صبح میں ٹولی کی ٹولی جا کر اسلام میں داخل ہوئے اور شام میں پورے کے پورے اسلام سے باہر نکل گئے اور لوگوں میں ایک بات پھیلا دیے کہ ہمیں اسلام سمجھ میں نہیں آیا۔ اس سے دوسرے لوگوں پر کافی اثر ہو رہا تھا۔ اگر صبح 5-10 آدمی اگر اسلام میں داخل ہوئے، شام میں 20 آدمی واپس ہو رہے تھے، تو یہ جو دوسرے لوگ تھے وہ جو ہے ان کے ساتھ چلے جا رہے تھے۔ تو یہ ماحول دیکھ کر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری کیا کہ اگر کوئی اسلام لا کر اسلام سے باہر ہو رہا ہے، مرتد ہو رہا ہے، تو اسے قتل کیا جائے۔ اس کو قتل کا حکم ہے، سمجھانے کا نہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے، اسلام کا قانون یہ ہے کہ وہ قابل قتل ہے۔ باقی دوسروں کو اسلام نے اتنی سخت وعید نہیں کی، لیکن مرتد کے لیے قانون یہی ہے کہ وہ قابل قتل ہے۔ لیکن یہاں پر اسلامی قانون نہیں ہے، تو ایسے ایتھسٹ کو، ایسے ناستک کو جو یہ کہتا ہے کہ اللہ نہیں ہے، مجھے اللہ ثابت کرو کہ کہاں ہے وہ اللہ، تو اس سے سمجھانے میں دوسرے لوگوں پر غلط اثر پڑے گا۔ ایسے لوگوں کو سمجھانے سے دوسروں پر برا اثر پڑے گا، کیونکہ یہ لوگ کبھی سمجھنا نہیں چاہتے اور ان کا کہنا ہے کہ ہمیں سائنسی اعتبار سے اللہ سمجھاؤ، اور اللہ سائنسی اعتبار سے بھی سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کو اللہ کی کتاب سے سمجھنا ہے۔ جب تک اللہ کی کتاب سامنے نہ ہو تب تک اللہ کو سمجھانا بہت دشوار ہے، اور ایسے لوگوں کو تو سمجھانا بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ یہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ اللہ اسلام جیسی نعمت دینے کے باوجود بھی یہ نامراد ہیں، تو اللہ کے کلام کو سمجھ کر نہ سمجھنا، تو ایسے ناسمجھوں کو سمجھانا بہت محال ہے۔ تو عزیزو، اپنا وقت ایسے لوگوں کے پیچھے ضائع مت کرو۔ آپ کو تبلیغ اسلام کا حکم ہے، آپ کو غیر مذاہب میں اسلام کو پیش کرنے کا حکم ہے، لیکن ان کے پیچھے وقت ضائع کرنے کا حکم نہیں ہے آپ کو۔ آپ اپنا وقت ضائع مت کیجیے، اور کتنا بھی آپ ان کے پیچھے علم لگا لیں، اپنی طاقت لگا لیں، لیکن یہ ہونے والا نہیں ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمیعہم وعلی ابصارہم، ان کے پورے دروازے بند ہو گئے ہیں، ان کے کانوں پر مہر ہے، ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے دل پر مہر لگی ہوئی ہے، لگ گئی ہے۔ اللہ کے کلام سے جب یہ مہر نہیں ہٹ رہی ہے تو ان کو آپ کی بات سے کیا اثر ہونے والا ہے؟ لہٰذا ایسے لوگوں سے آپ بحث و مباحثہ نہ کریں، تاکہ
ایمان والوں کا ایمان مضبوط رہے. اگر ان سے بات کریں گے تو ایمان والے کے ذہن میں بھی یہ بات پیدا ہوگی کہ حقیقت میں یہ جو کہہ رہے ہیں یہ کچھ بات ہے. تو لہٰذا میری امت مسلمہ سے، ایمان والوں سے پرخلوص درخواست ہے کہ آپ اللہ اور رسول کے فرمان کو دیکھیں. اللہ اور رسول نے مرتد کے لیے کیا حکم رکھا ہے؟ کیا کبھی صحابہ کرام نے مرتد کو سمجھایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہوا ہے؟ اگر ہوا ہے تو آپ کیجیے. ایسا نہیں ہوا ہے، ڈائریکٹ حکم ہے قابل قتل. تو عزیزو، آپ ایمان والے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہترین ایمان سے نوازا ہے، قرآن کریم دیا ہے اور اس کے پیارے رسول ہمارے لیے منتخب کیا ہے. سردار الانبیاء ہیں آپ اور امت بھی سردار الامت ہے. یہ بہت بڑا ہم کو شرف حاصل ہوا ہے. تو ہم اپنے وجود کو جانیں، اپنی اہمیت کو جانیں اور اللہ اور رسول کے کام کو آگے لے کر چلیں، نہ کہ اپنی شہرت کے لیے یہ ایسے کام کریں جس سے جو ہے حاصل کچھ بھی نہ ہو. لہٰذا ایمان والو، اللہ آپ کو اچھا رکھے، آپ دین کے لیے آگے بڑھو. اللہ تعالیٰ تمام دنیا کلمہ توحید سے گونجے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.